وہ دونوں شہزادے امام حسین رضی اللہ عنہ اور امام حسن رضی اللہ عنہ تھے۔ آنے والے نوجوان دونوں کو نہیں دیکھا۔ وہ بڑھ کر مزار اقدس کے قریب پہنچا اور درد انگیز آواز سے کہا، اغشنی یا رسول اللہ اغشنی، فریاد ہے یا رسول اللہ، فریاد ہے۔ اس دردناک آواز سے حجرہ گونج گیا۔ دونوں شہزادے بے چین ہو گئے۔ انہوں نے اس فریاد کرنے والے کو دیکھا۔ فریاد کرنے والا آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر رنج و غم چپک رہے تھے۔ دونوں معصوم شہزادے تڑپ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ اس نوجوان کے قریب آئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا، یا اخی، اس درد سے فریاد نہ کرو، خاتم النبیین کی روح بے چین ہو جائے گی۔ نوجوان نے آنکھیں کھولی، سامنے آفتاب و مہتاب کو کھڑا پایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہ ان لالوں کو کون نہیں جانتا تھا۔ اس نے کہا، معصوم شہزادوں، مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم نواسوں، میں برباد ہو گیا، دیار غیر میں لٹ گیا۔ فریاد رس کے حضور میں فریاد کرنے آیا ہوں۔ ایک کڑکتی ہوئی رعبدار آواز آئی، کون فریاد کرنے آیا ہے؟ فوراً نوجوان نے مڑ کر اور شہزادوں نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ رعب کی وجہ سے تینوں کی نگاہیں جھک گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، نوجوان، تم کہاں سے آئے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا، بھیرا شیر سے۔ عمر رضی اللہ عنہ، تمہارا کیا نام ہے؟ نوجوان، عاصم۔ عمر رضی اللہ عنہ، کس قبیلے سے ہو؟ عاصم، بنو تمیم سے۔ عمر رضی اللہ عنہ، تم پر کیا افتاد پڑی؟ عاصم نے ایک ٹھنڈا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر وفور رنج و غم سے پژمردگی چھا گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی یہ کیفیت دیکھی۔ انہوں نے تشفی کے لہجہ میں کہا، عاصم، آزردہ نہ ہو، جہاں عمر تمہاری مدد کر سکتا ہے کرے گا۔ عاصم نے کہا، مجھے بھی ایسے ہی امید ہے، اور مجھے ہی کیا، تمام مسلمانوں کی امیدیں آپ کی ذات سے وابستہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تم اپنا حال سناؤ۔ عاصم نے کہا، یا امیر المومنین، چند مسلمانوں نے بھیرا شیر میں رہائش اختیار کر لی تھی، میں بھی ان میں ہی تھا۔ ہم لوگ تجارت کرتے تھے۔ ایک روز اچانک ایرانیوں نے حملہ کر دیا۔ نہ مسلمانوں کو اس حملے کی امید تھی، نہ وہ مدافعت کے لیے تیار تھے۔ بے درد ایرانیوں نے گنتی کے چند مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب تک ہم معاملہ کی نوعیت کو سمجھتے، بہت سے مسلمان قتل ہو چکے تھے۔ ہمارے بچے رو رہے تھے، عورتیں گریہ وزاری کر رہی تھیں، مرد قتل کیے جا رہے تھے، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، قیامت نازل ہو رہی تھی، اللہ کی وسیع زمین ہم پر تنگ ہو گئی تھی۔ میں کھڑا ہوا اس خونریزی کو دیکھ رہا تھا، نہتا تھا، گرجا جوش و غصہ آ رہا تھا، لیکن مجبور تھا، کچھ نہ کر سکتا تھا۔ ایک ایرانی نے مجھ پر بھی تلوار سے وار کیا۔ تلوار میرے شانہ پر پڑی، میں زخمی ہو کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو ایسا روح فرسا منظر دیکھا کہ خدا پھر نہ دکھائے۔ تمام مرد قتل کیے جا چکے تھے، اب معصوم بچے ذبح کیے جا رہے تھے۔ بیچارے روتے تھے، تڑپتے تھے، قاتلوں کی خوشامدیں کرتے تھے، ننھے ننھے ہاتھ جوڑتے تھے۔ بہائم صفت انسانوں کو ان پر اور ان کی غریب الوطنی پر مطلق رحم نہ آتا تھا۔ وہ ان کے ٹھوکریں مارتے تھے، نیزوں سے کچوکے دیتے تھے، ٹانگیں پکڑ کر زمین پر دے مارتے تھے۔ آخر سنگ دلوں نے تھوڑی ہی دیر میں سارے معصوموں کو بھی موت کی گھاٹ اتار دیا۔ غریب بچے سسک سسک کر مر گئے، ان کی مائیں تڑپ گئیں، فرتے رنج و قلق سے دیوانی ہو گئیں۔ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میرا کلیجہ شق ہوا جاتا تھا، سینہ وفور غم سے پھٹا جاتا تھا۔ مجھ سے چھوٹی میری ہمشیرہ ہے، اس کا نام لیلا ہے، وہ مجھے مردہ سمجھ کر دیوانی ہو گئی۔ غم و رنج نے اس کے رنگوں کا خون چوس لیا تھا۔ وہ میرے پاس آئی، اس نے دردناک آواز سے کہا، آہ بھائی، تم مر گئے۔ میں اسی قدر سننے پایا تھا کہ پھر بہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو رات ہو چکی۔ میں بدقت تمام اٹھا، لڑکھڑاتا ہوا اٹھا،
وہ پورے ذوق سے کھڑا نہ ہوا گیا، بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد پھر اٹھا، سنبھل کر قدم قدم چلا۔ مردوں اور بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے سب کو ٹٹولا، سب مر چکے تھے، ایک بھی زندہ نہ تھا۔ بے اختیار میرے آنسو جاری ہو گئے۔ میں رویا، پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ جب رونے سے غبار چھٹ گیا، دل کی بھڑاس نکل گئی، کچھ طبیعت کو سکون ہوا، تو پھر اٹھا۔ ابھی تک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں افق مشرق سے چاند نمودار ہوا، روشنی پھیلی۔ میں نے لاشوں کو دیکھنا شروع کیا۔ میں اپنے ایک دوست کی لاش دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، ان مردوں میں میرا دوست نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دونوں نوخیز شہزادے عاصم کی گفتگو نہایت غور اور توجہ سے سن رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کی گہرائیوں سے غم و افسوس کا اظہار ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قطع کلام کر کے دریافت کیا، تمہارے دوست کا کیا نام ہے؟ عاصم نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، عبید۔ عمر رضی اللہ عنہ، تم نے ان لاشوں کو اچھی طرح دیکھا؟ عاصم، اچھی طرح، کئی مرتبہ۔ جب چاند نکل آیا، چاندنی اچھی طرح پھیل گئی، میں ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ لاشوں کو دیکھا۔ عبید کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ، عورتیں کیا ہوئیں؟ عاصم، ظالم ایرانی پکڑ کر لے گئے۔ تب عمر رضی اللہ عنہ نے غصہ کی شان سے اپنے لبوں کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے کہا، بے رحم بدماش! کس قدر عورتیں تھیں؟ عاصم، 7 عورتیں تھیں۔ میرا خیال ہے کہ عبید کو بھی ان ظالموں نے گرفتار کر لیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ، قیاس تو یہی کہتا ہے۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ عاصم، بڑی مشکل سے، ہزاروں تکلیفیں اٹھا کر۔ میں رات کو گرتا پڑتا چلا، صبح تک کئی میل نکل آیا۔ دن میں ایرانیوں کے خوف سے چھپ رہا، رات کو پھر چلا، صبح ہوئے مروجہ پر جو مشرقی دریائے فرات کا کنارہ ہے پہنچ گیا۔ خوش قسمتی سے وہاں ایک مسلمان مل گیا، اس کے پاس اونٹنی تھی، وہ اونٹنی پر سوار کرا کر دریا پار لے آیا۔ اس نے میرے زخم کا علاج کیا۔ جب مجھے آرام ہو گیا تو اس سے اونٹنی لے کر یہاں آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سخت ملال ہوا۔ انہوں نے کہا، کاش فارس اور عرب کے درمیان آگ کا پہاڑ حائل ہوتا۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی۔ اس واقعے کے سننے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جذبات کو سخت ٹھیس لگی تھی۔ وہ نہایت نرم دل تھے، یا بار خلافت کو اٹھا کر نرم دل بن گئے تھے۔ بے گناہ مسلمانوں اور معصوم بچوں کی موت نے انہیں بہت زیادہ غمگین کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا، بے گناہ مسلمانوں کے خون کا انتقام لیا جائے گا، بدبخت ایرانیوں کو چیرہ دستی کی سزا دی جائے گی، ان سے عورتوں اور عبید کو واپس لیا جائے گا۔ عاصم کچھ کہنا چاہتا تھا کہ مسجد سے شور و غل کی آواز بلند ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور عاصم نے حیران ہو کر اس آواز کو سنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، عاصم آؤ دیکھیں مسجد میں یہ کیسا شور بلند ہوا۔ یہ کہتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوٹے۔ عاصم ان کے پیچھے چلا۔ جب یہ دونوں مسجد کے صحن میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مسلمان گرد و غبار میں اٹا ہوا کھڑا ہے اور بہت سے مسلمان اس کے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے کھڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عاصم ان سب کی طرف بڑھے۔